خوف کے مارے راجو کی بری حالت ہو گئی۔ چیخ سن کر بچہ بھی زور و شور سے رونے لگا اور مجھے بھی اپنے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وحشیانہ چیخوں کی آواز کے ساتھ ہی آس پاس کے درختوں پر لنگور وغیرہ پالوں کے پردے پھاڑ ڈالنے والی چیخیں نکالتے ہوئے اچھل کود کرنے لگے۔ راجو کے چہرے سے حیرت اور فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ میری حالت اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے خیال میں بچے اور گھوڑے کو پھلدار لے چلتے ہیں، میں نے راجو کے کان میں کہا۔ ان دونوں چیخوں کے اسرار سے کل دل کے اجالے میں ہی پردہ اٹھ سکتا ہے۔ راجو نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچہ اٹھایا اور واپس چل دیا۔ میں گھوڑے کی لگام تھامے محتاط انداز میں ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر نگاہیں دڑاتا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گھوڑے نے جب دیکھا کہ ہم نے بچے یا اسے نقصان نہیں پہنچایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 15-20 منٹ بعد ہم اپنی جیپ تک پہنچ گئے۔ گاؤں واپس پہنچے تو نمبردار بے چینی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ وہ سب گاؤں کے باہر الاؤ روشن کیے چارپائیوں پر بیٹھے تھے، بعض نے کلہاڑیاں اور بلم تھام رکھے تھے۔ ہماری رویداد سن کر نمبردار بھی حیرت زدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے اسے وحشیانہ چیخوں اور الٹے قدموں کے نشانات کے بارے میں جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ مبادا اس کی توہم پرستی زور پکڑ لے گی۔ بچہ اور گھوڑا نمبردار کے حوالے کرنے کے بعد ہم دونوں کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلی صبح ہم ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر جنگل میں جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے بچے اور گھوڑے کے سلسلے میں نمبردار کو ہدایت کر دی کہ وہ آس پاس کی دیہات میں اپنے آدمی بیچ کر ان کے غصہ کا کھوج لگائے۔ 1 گھنٹے بعد ہم دوبارہ اسی مندر میں موجود تھے جہاں گزشتہ شام حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔ دن کے اجالے میں جب ہمیں مندر کے احاطے کا بغور جائزہ لینے کا موقع ملا، ہم پر ایک انکشاف ہوا۔ گردآلود فرش پر گھسیٹے جانے اور خونی چھینٹوں کے ساتھ ساتھ شیرنی کے پنجوں کے نشانات بھی بکثرت تھے۔ ان نشانات کے درمیان الٹے پاؤں والے نشان بھی دکھائی دیے۔ ان کے چھینٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم مندر سے نکل کر گھنی جھاڑیوں کے جنڈ تک پہنچ گئے۔ اس مقام پر درخت اگرچہ زیادہ نہیں تھے لیکن وہ خاصے تناور تھے۔ ان کی گنجان شاخیں نیچے زمین تک جھکی ہوئی تھی۔ ہم ایک ایک جھنڈ کا بغور جائزہ لیتے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہمیں خطرہ تھا کسی بھی لمحے شیرنی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ اچانک 20-25 گز دور جھاڑیوں کے ایک جھنڈ پر بکثرت مکھیاں اڑتی نظر آئی۔ ذرا اور آگے بڑھے تو ان کی بنبناہٹ صاف سنائی دینے لگی۔ لاش انسان کی ہو یا کسی حیوان کی، اگر تا دیر جنگل میں پڑی رہے تو گوشت خور مکھیاں بکثرت اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے، اگر شیر کسی جانور کو ہلاک کرے تو اس کی موجودگی میں کوئی مردار ہو جانور تو درکنار گوشت خور مکھیاں بھی لاش کے قریب نہیں پھٹکتی۔ عموماً شیر آدھا جانور کھا کر باقی ماندہ جاڑ جنکار سے چھپا دیتا ہے، تو اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیر نے دوبارہ اسے کھانا ہے۔ لیکن اگر شیر کا واپسی کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ لاش چھپانے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ ایک طرف سے گدھوں اور دوسرے مردار خوروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے۔ جھنڈ پر گوشت خور مکھیاں بکثرت دیکھ کر میں نے یہی اندازہ لگایا کہ شیرنی وہاں موجود نہیں۔ قریب پہنچنے پر ہمیں جھاڑیوں کے اندر پڑی ایک لاش نظر آ گئی، لیکن اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ پہلی نظر میں اس پر گوشت اور خون کے ملغوبے کا گمان گزرتا تھا۔ ارد گرد جا بجا ہڈیاں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شیرنی نے جو کسر چھوڑ دی وہ گوشت خور مکھیوں اور دوسرے مردار خوروں نے پوری کر دی تھی۔ ہم نے اطراف کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا، وہاں ادب خور شیرنی موجود نہیں۔ غالباً وہ گزشتہ رات پیٹ بھر کر جا چکی تھی۔ مجھے اس بات پر دلی تاسف ہوا کہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی باقیات کسی عورت کی تھی۔ اس کا صرف ایک پاؤں اور بایاں ہاتھ سلامت رہ گئے تھے۔ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ خاصی خوبصورت عورت ہوگی۔ زرق برق باز کے چیتھڑے دے کر ہمیں احساس ہوا کہ اس کا تعلق کسی امیر گھرانے سے ہے۔ مجھے یقین ہے جناب وہ گھوڑا اسی عورت کی ملکیت تھا،
راجو تعصب بھرے انداز میں بولا، اور شاید وہ بچہ بھی، مگر شام کے کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر اس قدر پر خطر جنگل میں کیوں آئے گی؟ میں نے ہنکارا بھر کر جواب دیا، یہ تو اس بد نصیب کا کوئی عطا پتہ معلوم ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر راجو نے ایک لکڑی سے لاش کو یوں الٹ پلٹ کر دیکھا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ بلاہر لاش کے نیچے سے سونے کا ایک جڑواں تویز نکل آیا جس کی پشت پر کامنی لکھا ہوا تھا۔ میں نے تویز رومال میں لپیٹ کر تھیلے میں رکھا اور راجو کے ہمراہ واپس مندر آ گیا۔ آس پاس کا بغور جائزہ لینے کے بعد ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ شیرنی نے اپنے بیشتر شکار کھنڈر کے قریب ہی ہڑپ کیے تھے۔ گاڑیوں میں جا بجا انسانی ہڈیاں اور لباس کے بسیدہ ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مندر آدم خور کا مستقل ٹھکانہ ہے، میں نے رائے دی، لیکن صاحب وہ الٹے پاؤں والے نقوش اور رات کو سنائی دینے والی چیخ، راجو جرجری لے کر بولا، اگر میں نے وہ چیخ نہ سنی ہوتی یا الٹے قدموں کے نشان نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ مجھے خاموش پا کر راجو بولا، صاحب یہاں کوئی ضرور ایسا چکر چل رہا ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فی الحال ہم گاؤں واپس چلتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم سر شام مندر کے قریب کسی مضبوط درخت پر مچان بنائیں گے۔ مجھے یقین ہے اس طرح ہم نہ صرف آدم خور کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے بلکہ چڑیل کے اثرات سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ مچان کے لیے ایک تناور درخت کا انتخاب کرنے کے بعد ہم واپس گاؤں پہنچ گئے۔ نمبردار بے چینی سے ہمارا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔ معمولی سے لباس میں ملبوس وہ شخص مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ میرے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، جناب یہ اس بچے کا باپ ہے جسے کل رات آپ جنگل سے نکال کر لائے تھے۔ نمبردار نے وضاحت کی۔ تمہارا بچہ کیسے گم ہوا تھا؟ میں نے اسے اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ صاحب کوئی رات کے وقت اسے میری بیوی کے پہلو سے اٹھا کر لے گیا تھا اور گڑ گڑا کر بولا۔ بدقسمتی سے اس آدمی سے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی، نہ ہی گھوڑے یا عورت کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ بچے کے ساتھ ساتھ نمبردار نے گھوڑے کے مالک کا پتہ چلانے کی کوشش بھی کی تھی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہم نے اسے عورت کی لاش کا بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ ہمارے ساتھ جا کر لاش دیکھنے پر نمبردار نے بتایا کہ یہ لاش اس عورت کی نہیں جو چند دن پہلے غائب ہوئی تھی۔ شاید شیرنی اسے جنگل کے گھنے حصے میں لے گئی تھی جہاں انسانوں کی رسائی مشکل تھی۔ سپہر کو ہم نے اپنا ضروری ساز و سامان سنبھالا اور مندر پہنچ گئے۔ راجو نے بڑی احتیاط سے مندر کے ہاتھے میں واقع درخت پر مچان باندھی اور ہم دونوں اندھیرا پھیلنے سے قبل اس پر براجمان ہو گئے۔ تاریکی پھیلتے ہی ہر طرف موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ کبھی کبھی کہیں دور سے گیدڑوں کے جینے کی آوازیں سنائی دیتی تو خاموشی ٹوٹتی۔ ہمارے کان کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے مگر دور تک شیر کی موجودگی کے آثار نظر نہ آئے۔ اصولاً جب شکاری مچان پر بیٹھتا ہے تو قریب ہی ادھ کھائی ہوئی انسانی لاش یا زندہ بچھڑے کی موجودگی ضروری ہے۔ اس کے بغیر شیر مچان کے نیچے نہیں آتا، مگر ہمارا معاملہ دوسرا تھا۔ ہم نے مچان ہی ایسی جگہ بنائی تھی جو ہمارے خیال میں شیرنی کی گزرگاہ تھی، اس لیے اسے پھانسنے کے لیے ہمیں کسی زندہ یا مردہ جاندار کی ضرورت نہ تھی۔ پھر مجھے ان پرسرار الٹے پیروں کی بھی فکر لاحق تھی۔ میں پچھل پیری کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میرا ذہن اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ رانجو نے میرا کندھا ہلکے سے دبایا۔ اس وقت جنگل کے جنوبی حصے سے مادہ چیتر کی آواز گونجتی سنائی دی۔ میں نے محتاط ہو کر پہلو بدلا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کاجل کی طرح سیاہ اور ڈرونی تھی اور تاریکی اتنی کہ قریب کھڑے ہوئے درخت بھی اس کا حصہ بن گئے تھے۔ آسمان پر چاند ستاروں کی قندیلیں ضرور روشن تھی لیکن گھنے جنگل کے باعث ان کی مدم روشنی کسی کام کی نہ تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی زندہ وجود کچھ فاصلے پر موجود ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں آدم خور درندے کی دیکھنے، سننے اور سونگنے کی قوت اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی فطری ہتھیاروں کے باعث وہ عرصہ دراز تک
شکاریوں سے بچا رہتا ہے، لیکن میری چھٹی ہنس نے بتایا کہ اس وقت جو کوئی بھی آس پاس موجود ہے وہ کم از کم شیرنی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ شیر کی موجودگی میں ماحول میں کس قسم کی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ شاید راجو نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ اس لمحے ناقابل بیان حد تک تیز بدبو کا ببکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے بے اختیار اپنی نظریں ادھر گھمائی جہاں سے بدبو آئی تھی۔ ادھر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی جو وہاں کسی کی موجودگی کا پتہ دیتی تھی۔ ہم کوئی جانور مثلاً گیدڑ بھی جھاڑی ہلا سکتا تھا، اس لیے میں دم سادے بیٹھا رہا۔ اچانک ایک سیاہ ہیولا جھاڑی سے نکلا اور گرر گرر کی آوازیں نکالتا ہمارے عین سامنے واقع درخت کی اونٹ میں چلا گیا۔ میں نے فوراً ٹارچ روشن کر دی، مگر وہاں تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے نظر کا فریب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ کوئی میری آنکھوں کے سامنے درخت کی اونٹ میں گیا تھا۔ راجو نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ صاحب یہ کیا تھا؟ اس کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ٹارچ کی روشنی اسی درخت پر ڈالے رکھی۔ اس دوران میرا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھا۔ میری شکاری زندگی میں چند بار ہی ایسا ہوا تھا کہ کوئی بولا بھٹکا انسان اس لمحے جنگل میں آ ٹپکا جب میں مچان پر بیٹھا شیر کا انتظار کر رہا تھا۔ تب میں نے بڑی مشکل سے نہ صرف درندے کو کیفرے کردار تک پہنچایا بلکہ اس شخص کی جان بھی بچا لی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں پھر ایسی ہی کھٹن صورتحال کے دوچار ہوں۔ اس لمحے جنگل کا چپا چپا گہرے سکوت میں غرق ہو گیا۔ میں نے ریفل پر گرفت مضبوط کر لی، اس کا کندھا میری ران پر ٹکا ہوا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اسے کندھے تک لانے میں کامیاب ہوا۔ تقریباً 10 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ رات کا بڑا حصہ بیت چکا تھا اور سردی نقطہ عروج پر تھی۔ اچانک دانی طرف سے خفیف سی آواز آئی اور اب میں نے اس پر اپنی سماعت مرکوز کر لی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی جاندار خشک پتوں پر دبے پاؤں چل رہا ہے۔ چند ثانیے بعد وہ آواز مزید واضح ہو گئی۔ اب میں اسے بخوبی پہچان سکتا تھا۔ آواز خشک پتوں پر بھاری جسم والے جانور کے چلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر آدمخور شیرنی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پرندے، حشرات الارض اور مینڈک سبھی درندے کی موجودگی سے باخبر تھے، اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی۔ کچھ دیر بعد مچان کے بالمقابل پتوں کے چرچرانے کی آواز سنائی دی اور لمبی لمبی گھاس میں سے شیرنی کا بڑا سا سر برآمد ہوا۔ اس کی آبگینوں کے مانند دمکتی ہوئی آنکھیں مندر کی ٹوٹی دیوار کے اس شگاف پر مرکوز تھی جہاں سے غالباً وہ احاطے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ میں نے سانس روک لی۔ میں اس وقت گولی چلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جب تک درندہ مکمل طور پر میرے سامنے نہ آ جاتا۔ چند ثانیے ساکت رہنے کے بعد شیرنی 2 چھلانگوں میں احاطے کے اندر آ گئی۔ احاطے کے اس حصے میں درختوں سے چھن کر آنے والی چاندنی نے سما کچھ روشن کر رکھا تھا۔ میں مدن روشنی میں یہ دیکھ کر کانپ اٹھا کہ شیر نے ایک انسانی لاش اٹھا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درندے نے لاش زمین پر رکھی اور شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ اس کا خون چاٹنے لگی۔ شیرنی شکار کو ہلاک کرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے سے پہلے بھوک بڑھانے کی غرض سے خون چاٹتی ہے۔ اس وقت جن احساسات نے میرے وجود کا احاطہ کر لیا انہیں الفاظ کی شکل دینا کم از کم میرے بس سے باہر ہے۔ لاش میں بولتے ہوئے آدمخور کی پشت میری جانب ہو گئی۔ میں نے سانس روک کر اس کی گردن کا نشانہ لے لیا۔ بدقسمتی سے جب میں نے فائر کیا تو میری انگلی پھسل گئی اور دونوں ٹریگر ایک ساتھ دب گئے۔ یوں دونوں نالیوں سے ایک ساتھ فائر ہو گیا۔ 450 ایکسپریس رائفل کے زبردست دھکے سے وہی لوگ واقف ہیں جو بھاری رائفلیں استعمال کرتے رہے ہوں۔ دونوں کارتوس ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے میرے شانے پر ایسی زبردست ضرب لگی کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی اور میں خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دڑم سے چاروں شانے زمین پر گر پڑا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی شیرنی کے حلق سے ایسی زبردست دہاڑ برآمد ہوئی کہ میرا دل لرز گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے جسم میں سنسنی بڑھا دی۔ رائفل میری پہنچ سے دور پڑی تھی
اور میں 30 گز کے فاصلے پر کھڑی شیرنی کو بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اندازہ کیجئے غیظ و غضب کی تصویر بنی آدم اور صرف 30 گز کے فاصلے پر تھی اور میں خالی ہاتھ زمین پر چت لیٹا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، مگر خدا بھلا کرے راجو کا، اس نے سنگین صورتحال میں بھی اپنے اوصال بحال رکھے اور یکے بعد دیگرے 2 فائر شیرنی کی جانب جھونک دیے۔ میرے فائر تو ضائع گئے ہی تھے، مگر راجو کی گولیاں بھی شیرنی کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اب تو مجھے اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا۔ اس دوران شیرنی چوکنے انداز میں میری جانب بڑھنے لگی۔ میں نے کھسک کر اپنی پشت درخت کے تنے سے لگا لی۔ ادھر راجو بھی اپنی رائفل دوبارہ بھر چکا تھا۔ اس نے فائر کیا تو اچانک درخت کی اوٹ سے نکل کر ایک سیاہ شعلہ اس کے اور شیرنی کے درمیان حائل ہو گیا۔ راجو کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں شیرنی کو لگنے کی بجائے اس سیاہ شعلے کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اسی لمحے شیرنی نے ایک ہی جس میں احاطے کی دیوار پار کر کے گھنے جنگل میں رپوش ہو گئی۔ میرے ساتھ جو پہلے ہی آدم ہوتے یوں اچانک آمنا سامنا ہو جانے پر تڑپ گئے تھے، اس عجیب و غریب منظر کی تاب نہ لا سکے اور آہستہ سا میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، بس یہ احساس باقی رہا کہ میرا ذہن اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔